آداب عرض جناب. آج سے کچھ مہینے پہلے ایک محترمہ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا ہم یا مثلا میں اون عباس ایک بایولوجیکل پروسیس کا نتیجہ ہے یا پھر ایک کریشن کا نتیجہ ہے. مثلا کیا ایسا ہے کہ کوئی ایک بایولوجیکل پروسیس ہے, ایک طبیعی عمل ہے, ہر انسان دنیا میں اس پروسیس کے تحت آیا ہے, تو کیا میں بھی اس پروسیس کے تحت آ گیا؟ میری جگہ پہ اگر اس پروسیس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا تو کوئی اور آ جاتا, کوئی اور مخلوق آ جاتی, کوئی اور جنس آ جاتی, کوئی اور صنف آ جاتی, یا پھر کسی بنانے والے نے مجھے بنایا اور جس نے بنایا اس نے یہ سوچ سمجھ کر بنایا کہ وہ اون کو بنانے جا رہا ہے. کیا جواب ہے؟ مجھے چونکہ یہ سوال کافی انٹرسٹنگ لگا اور میں نے ان کو جواب تو دیا تھا, مگر میں نے کہا کہ اس کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے. لیکن جواب دینے سے پہلے وہ والی گزارش ضرور کروں گا کہ چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے, اور اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا, اور آپ کس موضوع پر ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں, کس موضوع پہ چاہتے ہیں کہ میں گفتگو کروں, وہ ضرور بتائیے گا. اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تو پھر لائک بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے گا. ہم ایک بایولوجیکل پروسیس کا نتیجہ ہیں یا ایک کریشن کا نتیجہ ہیں. میں نے ان سے پہلی بات تو یہ کی کہ یہ ایک ملٹیپل چوائس کوسچن نہیں ہے, ایم سی کیو نہیں ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں, یا ہم کہہ دیں گے ٹرو ہے یا یہ فالس ہے, یا پہلی آپشن ٹھیک ہے یا دوسری آپشن ٹھیک ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ سوال ایک لانگ آنسر ہے, کیونکہ اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں اور وجہ بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ پرانا سوال ہے, یہ وہی سوال ہے جو ہماری توحید کی جہاں پر بحث کی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایک حادثے کا نتیجہ ہے, یہ بگ بینگ ہے جس کے نتیجے میں سب کچھ وجود میں آیا ہے, یا پھر یہ ایک بنانے والے نے اس کو بہت سوچ سمجھ کے بنایا ہے اور وہ یہی چاہتا تھا کہ ایسا ہی ماڈل بنے اور اس نے ایسا ہی بنایا. یہ سوال بالکل اس سے جڑا ہوا سوال ہے, لیکن انسان اپنے وجود سے متعلق سوچتا ہے تو یہ وجودی سوال بن جاتا ہے. دیکھیے, امریکہ کے اندر جب تک میں تقریباً ریگولرلی سائنس کو فالو کرتا تھا اور سائنس نیوز سے آگاہ رہتا تھا, تو میرے علم کے مطابق امریکہ کے اندر دو گروہ تھے سائنسدانوں کے, بلکہ پوری دنیا کے سائنسدان تقریباً انہی دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں جب تک تھے. اب تازہ صورتحال کیا ہے یہ مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں ہے, لیکن تقریباً ابھی بھی ایسا ہی ہوگا کہ سائنسدان کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کریشنسٹ ہیں, یعنی کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی کریٹر ہے اور ہم کریچرز ہیں. دوسری طرف سائنسدانوں کا وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں, ہم ایوولوشنسٹ ہیں. ان کو ایوولوشنسٹ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا یہ کریشن کے نتیجے میں نہیں اس طرح سے وجود میں آئی, بلکہ یہ ایوولوشن کے پروسیس کے تحت ایک خاص پروسیس سے گزر کے اس مقام تک پہنچ گیا جس مقام پہ اس وقت یہ ہے. وہ کریشنسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بنانے والے نے اس کو ایسا ہی بنایا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایک بگ بینگ ہوا اور اس کے بعد ایک پروسیس سے گزر کر یہ جو ہے وہ اس مقام تک پہنچے جس مقام پر یہ ہے. مجھ جیسے کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ بھائی یہ لڑنے کی بات نہیں ہے. یہاں سے اس سوال کا جواب شروع ہو رہا ہے کہ یہ لڑنے کی بات نہیں ہے. دونوں چیزوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. ہم یہ مان سکتے ہیں کہ کریٹر نے اس دنیا کو کریٹ کیا, اس یونیورس کو پیدا کیا, مجھے اس نے پیدا کیا, میں اس کی کریشن ہوں, لیکن اس نے مجھے ایک بایولوجیکل پروسیس کے ذریعے سے کریٹ کیا. بنانے والے نے اس دنیا کو بنایا, لیکن اس نے جس اصول پہ دنیا کو بنایا وہ اصول ارتقاء ہے. ارتقاء یعنی ایوولوشن, وہ پرنسپل آف ایوولوشن ہے. وہ بنانے کے بعد یعنی اس نے ایسا نہیں کہ اس نے بنا دیا بالکل اسی ماڈل پہ, نہیں, اس نے تو بنایا تھا, میں چھوٹا سا بچہ تھا, میں اس وقت کسی اور جو ہے وہ صورتحال میں ہوں, اور آج سے 50 سال کے بعد میں پتہ نہیں زندہ بھی ہوں گا یا نہیں ہوں گا, لیکن اگر زندہ ہوا تو میں ایک خاص صورتحال میں ہوں گا جو میری اس صورتحال سے بالکل مختلف ہوگی جو پیدائش کے وقت تھی. تو اس نے بنایا ہے, مگر اس نے ایک ایوولوشن کے پروسیس پہ بنایا ہے. اس نے ایک ایوولوشنری انسان بنایا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے, یہ انکار کرنے کے قابل چیز نہیں ہے.
ہر بنی ہوئی چیز اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بنانے والا ہے. میں صوفے پہ بیٹھا ہوں تو اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اس کشن کا کوئی بنانے والا ہے، تو میرا بھی کوئی بنانے والا ہے. یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کیمرہ لگا ہے، یہ سٹینڈ پڑا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ خود سے بن گئے ہوں، کسی نے بنایا ہے تو بنے ہیں. اب بنانے والی، اچھا دیکھیے، بنانے والی چیزیں مختلف ہوتی ہیں، ہمیشہ بنانے والا ایک ہی نہیں ہوتا. بعض چیزیں جو ہیں وہ مردوں کے ہاتھ سے ہی بن سکتی ہیں اور بعض عورتوں کے ہاتھ سے ہی بن سکتی ہیں. بعض چیزیں جو ہیں وہ انسان بھی بنا سکتا ہے اور بعض چیزیں مشین بھی بنا سکتی ہے، اور مشین انسان سے اچھا بنا سکتی ہے. مختلف ہے، بنانے والا مختلف ہو سکتا ہے، ہر چیز کا بنانے والا علیحدہ ہوتا ہے، ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ علیحدہ ہوتا ہے جو جانتا ہو کہ میں نے فلاں چیز کو کیسے بنانا ہے. لیکن ہر چیز ایک ہی طریقے سے نہیں بن جاتی اور ایک ہی ہاتھ سے گزر کے نہیں بن جاتی. اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہماری پچھلی حکومت میں، مثال کے طور پہ ایسی ذہن میں آ گیا، عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور احساس پروگرام انہوں نے شروع کیا کہ جو غریب طبقہ ہے اس کو، ہر گھر کو 12,000 روپے ماہانہ یا جتنے، یا ماہانہ یا سالانہ یا جو بھی ان کا حساب تھا وہ ملا کریں گے. اب وہ 12,000 روپے احساس پروگرام کے تحت لینے کے لیے آپ کسی احساس سینٹر میں جاتے تھے تو آپ کو پیسے کون دے رہا ہے؟ وہ ریسیپشنسٹ خاتون یا مرد دے رہا ہے، یا آپ کو عمران خان صاحب دے رہے ہیں، یا آپ کو اس احساس پروگرام کا جو بھی اس کو ماڈریٹ کرنے والا ہے یا جو بھی اس احساس پروگرام کا چیئر پرسن ہے وہ دے رہا ہے، یا پھر آپ کو وہ پیسے ہم دے رہے ہیں جو ٹیکس پیئرز ہیں. در حقیقت سارے دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ جو ہے اس کا نمائندہ عمران خان صاحب تھے اس وقت، اور وہ جو ہے وہ آگے ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں کہ کس شعبے میں کتنے پیسے دینے ہیں. اس شعبے کے انڈر احساس پروگرام آتا ہے اور اس احساس پروگرام کے نیچے وہ محترم یا محترمہ ہیں جو ریسیپشن پہ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں. تو ہر چیز پروسیس کے تحت ہو رہی ہے. ساری منسٹریز ایسی ہی چل رہی ہیں، ساری حکومت اور حکومت کے سارے ڈپارٹمنٹس ایسے ہی چل رہے ہیں. ایک نرس سے لے کے وزیر اعظم تک ایک مسلسل سلسلہ ہے جو ٹوٹنے نہیں پاتا. تو آپ اور میں، ہم ایک کریشن کا حصہ ہیں. ہمیں کریٹر نے کریٹ ضرور کیا ہے، لیکن اس نے ہمیں یوں ہی کریٹ نہیں کر دیا کہ یہ 22 سالہ اون عباس کھڑا ہوا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس نے ہمیں کریٹ کیا ایک پروسیس کے تحت. وہ بایولوجیکل پروسیس ہے جس سے گزر کے آج میں اس مقام پہ ہوں اور آپ اس مقام پہ ہیں جس مقام پہ آپ اس وقت ہیں. البتہ ایسا ہوتا ہے کہ منسٹری کو پیسے دیے گئے اور منسٹری کے نیچے آنے والے لوگوں نے اس میں گھپلا کر دیا، اس میں انہوں نے کوئی کرپشن کسی قسم کی بھی کر دی، سرکاری فنڈز کو اپنے گھر پہ لے گئے. اس طرح کے کافی سارے معاملات ہوتے ہیں. ہمارے کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ اب ان احادیث کو جسٹیفائی کرنے جا رہا ہوں جن میں کہتے ہیں، یا ان سائنٹیفک سرویز کو اور ان سائنٹیفک سٹڈیز کو بھی ساتھ میں کرنے جا رہا ہوں، جسٹیفائی کرنے جا رہا ہوں، جو مثلا کہتے ہیں کہ خاتون جو ہے جب بچہ پیٹ میں ہو تو اس وقت وہ اسموکنگ نہ کرے، مثلا انہیلدی کھانا نہ کھائے. اسلام اور اسلامی روایات اسی طرح سے بتاتی ہیں کہ نطفہ ٹھہرنے سے لے کر بچے کے دنیا میں آ جانے تک تم ایسی کوئی حرکت نہ کرو کہ جس سے بچے کی شخصیت پہ برا اثر پڑے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پچھلی 7 نسلوں کا اثر ایک انسان پہ پڑتا ہے، اور پچھلی 7 نسلوں میں کوئی اچھائی ہے تو وہ آپ میں آ سکتی ہے، پچھلی 7 نسلوں میں کوئی برائی ہے تو وہ آپ میں آ سکتی ہے. ہاں، البتہ یہ بھی ساتھ میں ہمیں ہیبٹس کا کانسیپٹ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بری عادتیں اپنے آباء و اجداد سے ملی ہیں تو آپ ان کو اچھی عادتوں میں تبدیل کر کے اپنی آگے آنے والی نسلوں کو تحفہ دے سکتے ہیں. یہ کریٹر ہے اور اس نے ایک پروسیس کے تحت اس نے خاص اصول رکھے ہیں کہ کس اصول کے تحت کون سی عادت میچ کرے گی.